ایک بات تو یہ کہ آج عصر کی نماز 4:30 بجے جماعت ہوگی، اور قرآن مجید میں میراث کے جو حصے جن ورثاء کے ذکر ہے، حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے وہ 12 لوگ ہیں، 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ ان میں سے ہم نے بیٹے اور بیٹیاں، پھر بیوی، اور آج ہم پڑھیں گے شوہر۔ جب بھی کوئی خاتون مرتی ہے شادی شدہ اور اس کا شوہر رہ جاتا ہے، اب اس خاتون نے کوئی مال چھوڑا، زمین کی صورت میں، نقد کی صورت میں، زیورات کی صورت میں، گاڑی کی صورت میں، تو اب اس خاتون کے مال میں شوہر کو کیا ملے گا؟ تو 2 صورتیں ہیں، جس طرح بیوی کے 2 صورتیں تھیں، اسی طرح شوہر کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ ان 2 صورتوں کے علاوہ شوہر کا کوئی حالت یا کوئی صورت نہیں ہے۔ نمبر 1، جو خاتون فوت ہو گئی ہے اس کا اولاد ہے یا نہیں، چاہے اس شوہر سے ہو یا کسی اور شوہر سے ہو۔ اگر اس خاتون کا اولاد ہے تو پھر اس خاتون کے شوہر کو ملے گا 1/4، یعنی 1/4۔ پورے مال کو ہم 4 حصے کریں گے، 1/4 حصہ ہم دے دیں گے شوہر کو، باقی جو بچا وہ بقایا ورثاء میں تقسیم کریں گے۔ اور اگر جو خاتون فوت ہو گئی ہے اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پھر ہم اس کے شوہر کو دے دیں گے 1/2، یعنی تمام مال کو 2 حصے کریں گے، آدھا حصہ ہم دے دیں گے شوہر کو، جو باقی آدھا بچا وہ باقی ورثاء میں کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے۔ مثلا ایک خاتون فوت ہو گئی، اس کا شوہر رہ گیا، اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ یہ جو خاتون مری ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، بھائی ہو بہن ہو، اس کا باپ ہو والدہ ہو، وہ نہیں، اس کا جو اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پڑپوتا پڑپوتی آگے تک، اگر اولاد نہیں ہے تو اس خاتون کا جو شوہر زندہ ہے اس کو مل جائے گا 1/2، یعنی تمام مال کا آدھا۔ فرض کرے اس نے 8,000 روپے چھوڑے یا 8 روپے چھوڑے اس خاتون نے، تو ہم اس 8 کو، یہ 2 ادھر لکھ لیں گے، اس 8 کو تقسیم کریں گے 2 پہ، کیا آئے گا؟ 4۔ اس 4 کو ہم اس 1 میں ضرب دے دیں گے، تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ 8 روپے میں جو خاتون نے چھوڑے ہیں 4 روپے اس شوہر کو مل جائے گا۔ 2 میں 1/2 کتنا بنتا ہے؟ 1۔ یہ سمجھ آ جائے گا۔ اب دوسرا صورت یہ ہے کہ ایک خاتون فوت ہو جاتی ہے، اس کا شوہر رہ جاتا ہے، اس خاتون کا بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ اب دیکھو، اس خاتون کا بیٹا، خاتون کی بیٹی، خاتون کا شوہر، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹا اس کا بھی ہو اور اس کا بھی ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا تو ہو لیکن اس کا نہ ہو، طلاق یافتہ ہو یا اس کا شوہر پہلے والا مر چکا ہو، اس نے دوسری شادی کی ہو۔ تو ہم نے جو بھی رشتہ قائم کرنا ہے مردے کے ساتھ قائم کرنا ہے، پھر ہمیں میراث میں غلطی کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اب ہم دیں گے شوہر کو 1/4، یعنی تمام مال کا چوتھائی۔ بیٹا اور بیٹی جو باقی بچا وہ ان کو دے دیں گے۔ اب اس 4 کو ہم ادھر لکھ لیتے ہیں، تو 4 میں 1/4 کیا آئے گا؟ 1، یعنی 4 کا چوتھائی کتنا ہے؟ 1۔ اب اس 8 کو تقسیم کرو 4 پہ، 2 آئے گا، 2 کو اس 1 میں ضرب دے دو، کتنا آ جائے گا؟ 2۔ تو 8 کا چوتھائی کتنا ہے؟ 2۔
8 کو ہم 4 حصے کریں گے تو کتنے 2 2 2 2 4 مرتبہ 2 کتنے ہو جائیں گے 8 تو 8 روپے میں سے 2 روپے مل جائیں گے شوہر کو اچھا اس 8 روپے میں سے آپ 2 نکالے باقی کتنا بچا جی ان 6 کو ہم اس میں تقسیم کریں گے آپس میں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے تو ہم نے ان کو 2 بیٹیاں بناؤ 3 تو 6 کو تقسیم کرو گے 3 میں کتنا آئے گا 2 2 اس کو مل جائے گا اور 2 اور 2 4 اس کو مل جائے گا سمجھ آ جائے گا تو شوہر کے کتنی صورتیں ہیں 2 اگر اولاد ہے جو مری ہوئی خاتون ہے اگر اس کا اولاد ہے تو اس کے شوہر کو مل جائے گا پورے مال کا آدھا چوتھا 1/4 اور اگر جو خاتون فوت ہو گئی ہے اس کا کوئی اولاد نہیں ہے نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ پوتا ہے نہ پوتی ہے نہ پڑپوتا ہے نہ پڑپوتی ہے تو پھر ہم اس کے شوہر کو دیں گے 1/2 پورا جتنا بھی مال ہے وہ اکٹھا کریں گے بالکل درمیان میں 2 حصے کریں گے ایک حصہ ہم شوہر کو دے دیں گے باقی جو بچا وہ بقایا ورثاء کو دے دیں گے تو سمجھ آ گیا بیوی کو کتنے حصے ہیں 2 اگر مال جو شوہر فوت ہو گیا اگر اس کا اولاد ہے بیوی کو ملے گا 1/8 اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کو مل جائے گا 1/4 اور بیوی مر گئی تو اس کے مال میں شوہر کے 2 صورتیں ہیں اگر جو خاتون فوت ہو گئی ہے اس کا اولاد ہے تو شوہر کو ملے گا 1/4 اگر اولاد نہیں ہے تو شوہر کو ملے گا 1/2 اور بیٹی کی کیا صورت تھی اگر ایک بیٹی ہے ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے مرنے والے کا چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو تو ایک بیٹی کو ملے گا 1/2 اور اگر ایک سے زیادہ ہے جتنی بھی ہے ان کو ملیں گے 2/3 یعنی 2/3 اور اگر ساتھ بیٹا ہے تو وہ آپس میں تقسیم کریں گے للذکر مثل حظ تو 3 ہم نے پڑھ لیے بیٹی بیوی اور شوہر انشاءاللہ کل ہم حالت پڑھیں گے دادا کے کہ جو دادا ہے یعنی دادا نہیں باپ کی حالت ہم پڑھیں گے کہ ایک بندہ فوت ہو گیا خاتون ہے یا مرد اس کا والد رہ گیا تو اس کے مال میں والد کو کیا ملتا ہے انشاءاللہ کل